أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون کہ پیٹ میں ایک بیچ میں عین کے پڑا ہوا ہے نا فگر، یہ حصہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع سے لے کے اگلے رکوع تک آیات کتنی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ یہ سورہ نام کا پہلا رکوع دیکھیے نا، 1 ہو گیا، اور اس کے نیچے جو عین کے اندر فگر بنی ہوئی ہے 10 کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سورت کے آغاز سے لے کے یہاں تک 10 آیات ہوئی۔ اب دوسرا رکوع اس کا دیکھ لیجئے، تو دوسرے رکوع میں پھر آپ کو 10 کا حصہ مل گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے لے کے یہاں تک پھر 10 آیتیں ہو گئیں۔ پھر تیسرا دیکھ لیجئے تو پھر 10 کا فگر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے یہاں تک 10 آیتیں ہو گئیں، ٹھیک۔ اور اگلا آپ چوتھا رکوع دیکھیں، اوپر سب سے 4 ہے اور درمیان میں 11 لکھا ہوا ہے نا، تو 11 کا مطلب ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک 11 آیات ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے نیچے جو فگر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارے کے رکوع کتنے ہوئے ہیں۔ اب مثلا 7واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو 7ویں پارے کا بالکل آغاز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ پہلا رکوع اگر دیکھیں تو وہ نیچے سب سے نیچے کی فگر کیا ہے؟ 1 ہے نا، 7ویں پارے میں پہلا رکوع جہاں پورا ہو رہا ہے سب سے نیچے 1 ہے، اس کا مطلب ہے اس پارے کا یہ پہلا رکوع ہے۔ سب سے اوپر سورت، یہ اس سورہ مائدہ کا 11واں رکوع ہے، اور پچھلے 10ویں سے 11ویں کے درمیان 9 آیتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نیچے والا فگر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارے کا پہلا رکوع ہے۔ تو آپ فرض کر لیجئے یہ 7ویں پارہ لے لیتے ہیں، بالکل آخر پہ دیکھیں جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، 7ویں کے آخر پہ پہنچ کے یہ کتنے اس میں رکوع ہوئے؟ کوئی ہے فگر؟ ہاں 19، دیکھیں 19 رکوع اس کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نیچے سب سے جہاں 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے بالکل 110 نمبر آیت آپ دیکھیں گے، یہاں نیچے 19 لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ 19 رکوع یہاں پارے کے پورے ہو گئے۔ اور اس سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو 10، اس کا مطلب ہے کہ 18ویں اور 19ویں رکوع کے درمیان 10 آیتیں ہیں، اور اس سے بھی اوپر دیکھیں گے تو 13 ہے۔ تو 13 سے کیا مراد ہوئی؟ سورہ نام کی یہ اس کا رکوع ہے، 13واں رکوع ہے سورت کا۔ تو اس طرح یہ تقسیم ہوتی ہے، یہ بہت پہلے بتانے کی بات تھی لیکن وہ پھر خیال ہی نہیں رہا۔ یہ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں متعین کیے گئے ہیں، اور حنفی فقہا خوارزم کے جو تھے انہوں نے متعین کیے تھے، اور سجاوندی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے، اور یہ رکوع اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اتنی آیات پڑھ کے رمضان میں آدمی رکوع کر لے تراویح میں تو 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ پورا قرآن پاک اگر ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھا جائے تو 27ویں کو قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ یہ اس لیے انہوں نے کیے تھے، اور یہ تقسیم کوئی ثابت نہیں ہے کہ قرون اولیٰ میں ہی ہو گئی ہو۔ اگر یوں ہوتا اور قرآن پاک کا حصہ ہوتا تو یہ جو عربوں کے ہاں قرآن چھپتے ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ملتا۔ یہ خوارزم اور ماوراء النہر کے جو حنفی فقہا تھے انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے بس بتا دیا کہ اس طرح اتنی آیتیں پڑھ لو کہ زیادہ تھکن بھی نہ ہو اور 1.25 پارہ تقریباً پورا ہو جایا کرے، اور اسی لیے انہوں نے بتایا کہ 27ویں کو قرآن پاک تمہارا پورا ہو جائے گا۔ وہ چونکہ لیلۃ القدر بھی کہی جاتی ہے اس لیے اس ترتیب کو انہوں نے بنا دیا تھا، وگرنہ اس کی اصل کوئی ایسے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کو ساری امت نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا۔ آپ عربوں کا قرآن پاک دیکھیں، اس کی تقسیم اس سے مختلف ہے، انہوں نے ربع کی بھی تقسیم کی، اس طرح دوسری تقسیم ہمارے ہاں بھی ہے، ربع کی، نصف کی کہ 1/4 کہاں ہوتا ہے اور آدھا کہاں ہوتا ہے، یہ چیزیں، اور عربوں کے ہاں اس کی تقسیم مختلف۔ تو یہ سہولت کی چیزیں ہیں جو بعد میں متعین کی گئی، ٹھیک ہے۔
سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں، سب تعریف اللہ کو جس نے تخلیق کیا، بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ دوسری صورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ تو یہ چلے گا، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا الحمدللہ کے الفاظ سے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے سورہ فاطر میں وہاں چوتھی صورت آئے گی، وہاں دو صورتوں کو ایک کے بعد دوسری صورت کو، وہاں دو صورتوں کو الحمدللہ سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن پاک کا ایک یہ پہلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد کو بھی بیان کیا اور اپنی صفت ربوبیت پہ زور دیا کہ اللہ ہی پالنے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا حصہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خود ستائی، اپنی تعریف کرنا بندوں کے حق میں عیب ہے، اور اللہ تعالی کا اپنی تعریف کرنا اسے بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ خود اس قابل ہے کہ وہ اپنی حمد و ثنا بیان کرے، اور اللہ تعالی کی ذات ہر اعتبار سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی فوقیت کو اور اپنی حمد و ثنا کو ظاہر کرے۔ اور یہ وہ چیز بھی ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ آپ ایسے ہی پاک، ایسے ہی خوبی اور تعریف کے قابل ہیں جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا ہے۔ ہم آپ کے بندے ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے خود اپنی تعریف کی، ہر طرح سے وہ تعریف کے قابل ہے، تعریف کا مستحق ہے تعالی شانہ کی ذات مقدسہ۔ تو اس لیے فرما دیا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو اسے عیب سمجھتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی تعریف آخر کیوں کی، وہ در حقیقت اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے اور انسانوں کو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو تینوں چیزوں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے جب انسان اپنے افعال کو، اللہ کے افعال کو ان پہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہ ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں پہ مہربان ہوتے ہیں اور ماں اپنی اولاد پہ اتنی شفیق، اتنی نرمی اور محبت سے پیش آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیوں مہربانی نہیں کرتا؟ ایسی چیزیں تو بنیادی طور پر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ یہ کہ اس نے مخلوق کے افعال پر اللہ کے فعل کو قیاس کر لیا، حالانکہ اللہ اس کی ذات پاک جو کام کرتی ہے اس میں اور انسان جو کچھ کرتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں اللہ اور کہاں بندہ۔ حق تعالی شانہ اس کے افعال کی حکمت کچھ اور ہے، بندے کچھ اور کام کرتے ہیں۔ ماں اپنی محبت سے اندر سے مجبور ہو کے اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، چاہے بچے کتنے ہی اس سے ناراض ہو جائیں۔ کیا اللہ بھی مجبور ہو جائے کہ وہ دوزخ میں لوگ جل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو مجبوری ہو جائے کہ اتنے جل رہے ہیں، خدا کے دل میں رحم آئے کہ وہ اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، میسولینی تھا، ہٹلر تھا، فلاں تھا، سب کو بخش دیا جائے؟ یہ اپنے افعال پہ لوگ قیاس کر کے سوچتے ہیں، پھر اس سے آگے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنی خدمت کی، انسانیت کی، اللہ تعالیٰ کیا اسے جہنم میں پھینک دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے جذبات پر قیاس کیا اللہ کو، اور یہ گمراہی کی ایک بنیاد ہے۔ اسی طرح اپنی صفات، ان پر قیاس کرنا اللہ کی صفات کو، یہ بھی گمراہی کی ایک بنیاد ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، جس طرح میں سنتا ہوں والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی سنتے ہیں، پتہ نہیں خدا تک یہ میری دعا پہنچی یا نہیں پہنچی، ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ تو اپنے افعال، اپنی ذات، اپنی صفات پر اللہ کی صفات کو قیاس کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ اور ٹھیک تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے انسان کی اپنی ذات ہے، اللہ کی ذات کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگ جانا، یہ گمراہی کی وہ بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے معتزلہ گمراہ ہوئے۔
جن کی وجہ سے مشرکین گمراہ ہوئے. مشرکین نے اپنی ذات پر قیاس کیا اللہ کی ذات کو. انہوں نے کہا جس طرح ہمارے ہاں بیٹی آ جاتی ہے اور ہم اس کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں اور بیٹی کو اپنے گھر سے خوشی خوشی واپس بھیجتے ہیں, اس کے لیے ساری چیزوں کا سامان بندوبست کرتے ہیں, ایسے ہی یہ جتنی دیویاں ہیں یہ خدا کی اعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. یہ جب خدا کے گھر جائیں گی, ہماری سفارش کریں گی تو اللہ ان کی سفارش کو ٹالے گا نہیں. یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. جہاں پہ شرک کے رد کا بیان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے افعال کو, اس کی صفات کو, اس کی ذات کو, اس کی ان ساری چیزوں کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا والعیاذ باللہ کہ جیسے ہمارے افعال ہیں اللہ کے بھی ایسے افعال ہیں, جیسے ہماری ذات اس میں ہزار عیب لگے ہوئے ہیں اس پہ قیاس تعالی شانہ کو کر لیا جائے. تو اسی طرح یہ جو کہا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو اللہ نے خود اپنی تعریف جو بیان فرمائی ہے, بندے اپنی تعریف کریں یہ عیب ہے. ہم اللہ کو اپنے پہ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے کیوں تعریف کی ہے. بھئی کی ہے, اس کے افعال الگ ہیں, اس کی ذات پاک الگ ہے, اس کی صفات الگ ہیں. اور اس نے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بندوں کو سکھایا کہ اس طرح مجھ سے مانگا کرو, اس طرح میری تعریف کیا کرو. اگر اپنے تک پہنچنے کی راہ وہ نہ بتاتا تو پھر اللہ تک پہنچنے کی راہ بندوں کو ملتی بھی نہ. اللہ کی وہ ذات ہے خلقہ, جس نے پیدا کیا. خلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر کسی چیز کے ان سب کو پیدا کیا. یہ پہلی عقلی دلیل یہاں سے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کیوں ہم خدا کو مانیں. اللہ نے فرمایا کہ خلق السماوات, اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو, اور والارض, اور زمین کو, ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کے پیدا کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں, اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے خدا نے پیدا کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ارادے سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے. یہ مادے کی بحث کہ میٹر پہلے تھا نہیں تھا, پھر اس کے بعد اس میں کنورژن ہوئی, اس کی صفات بدلی, کیا اللہ نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے خلقہ کا لفظ لا کے, کہ اس نے کہا ہے اس نے اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے. محض ارادہ اس کا, اس میں اتنی طاقت تھی کہ مادہ وجود میں آیا, مٹی بنی, مٹی سے انسان بنے. یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں جو سلسلے ہیں اللہ کی ذات, اس نے شروع سے پیدا کیا ہے. اس سے پہلے کوئی پیدائش نہیں تھی, کوئی تھا بھی نہیں اس کے شریک اور ساجی جو پیدا کرتا. تو ارشاد فرمایا کہ السماوات, آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, وجعل, اور اللہ نے کیا ہے الظلمات, اندھیرے, والنور, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا کر دی, نور کو بنا دیا. ظلمات کا لفظ تو اس لیے ارشاد فرما دیا, جمع ہے ظلمہ کی, اور ظلمت کی جمع ظلمات جو ہے قرآن پاک میں پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ ہمیشہ یہ جمع کے معنی میں آیا ہے, اور نور جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ صحیح راہ اللہ تک پہنچنے کی وہ ایک ہی ہے, اور جو گمراہی کی راہیں ہیں وہ بہت سی ہیں, اس لیے ظلمات جمع میں لے آئے اور نور جو تھا وہ واحد میں لے آئے. دو نقطوں کے درمیان جتنی مرضی آپ ٹیڑھی لائنز کھینچ لیں وہ ہو جاتی ہیں, لیکن اگر صحیح ڈائریکٹ لائن دو نقطوں کے درمیان کھینچنی ہے تو وہ ایک ہی بنتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا, جعل الظلمات والنور, اللہ نے ظلمتیں اور نور ان دونوں کو پیدا کیا. پچھلے فلسفیوں کی اصطلاح میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو یہ جو دو چیزیں الگ الگ بتائی ہیں, سماوات اور ارض, اور ظلمات اور نور, آدمی ان چیزوں پر غور کرے نا تو کوئی بہت ہی بے وقوف ہو, بہت ہی گدھئی ہو پورا, تو پھر کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لکھ لی تھی اور اللہ نے نہیں نازل کی تھی. اتنی سی بات پر غور کرنے سے بھی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے, روح وجد کرنے لگتی ہے کہ سبحان اللہ, خدا نے کیسی زبردست بات کی ہے. آپ دیکھیں ظلمتیں اور نور اللہ نے الگ بنا دیے اور آسمان اور زمین الگ کر دیے. اب آسمان اور زمین جو ہیں یہ قدیم فلاسفہ کی اصطلاح میں اگر کہیں تو یہ جوہر ہیں. جوہر کا مطلب فلسفے میں کہ جو قائم ہے کوئی چیز, یعنی آسانی سے یہ سمجھ لیں جس کا وجود آپ کو نظر آتا ہے. یہ اینٹ ہے, پتھر ہے, کتاب ہے, قالین ہے, یہ جوہر ہے سارے کا سارا.
اور دوسرا فلسفے کی اصطلاح میں یہ ظلمات اور جو نور ہیں یہ عرض ہیں، اور عرض وہ چیز سمجھ لیں جو جوہر کے بغیر قائم نہیں ہوتی. مثلا روشنی ہے تو روشنی آخر کہیں پڑے گی تو نظر آئے گی نا. تو یہ جوہر ہیں اور یہ عرض ہے. یہ روشنی لائٹ چل رہی ہے، کہیں پڑ رہی ہے ہاتھ پہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز ہے. یہ کائنات میں کہیں پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لا کر یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں جتنے بھی جنہیں تم کہتے ہو جوہر، آسمان، زمین، یہ بھی سب ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھو تم تو جو عرض ہیں ظلمات اور نور یہ بھی سب ہم نے ہی پیدا کیے. تو کسی کو کائنات کی ہر چیز فلسفے کے بقول ان دو سے باہر نکل ہی نہیں سکتی. ہر چیز یا جوہر ہے یا عرض ہے، روشنی ہے، رنگ ہیں. اب مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ رنگ ریڈ ہے، آپ کیسے اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ ریڈ کیا ہے؟ ایک رنگت ہے، لیکن یہ عرض جب کسی جوہر پہ لگے گا تو پتا چلے گا کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے. تو اللہ تعالی نے دوسری طرف کیا کیا؟ اللہ نے کہا کائنات میں جتنے بھی عبادت والے ہیں نا، جتنے تمہارے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب کی دو قسمیں بنا لو، یا تو وہ عرض ہیں اور یا وہ جوہر ہیں. عرض ہیں تو زمین و آسمان میں ہیں، یہ ہم نے ہی پیدا کی ہیں. اور اگر وہ یہ جوہر ہیں تو آسمان اور زمین یہ ہم نے ہی پیدا کیا. اور اگر وہ عرض ہیں، روشنی ہے، ظلمت ہے، نور ہے، سمت ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سب بھی ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہیں. تم کس کی عبادت کرنے چلے ہو؟ اور اس میں رد آ گیا ان مشرکین کا پہلے جو زمین اور آسمان کی پرستش کرتے تھے، سمندروں کی پرستش کرتے تھے. ایک عرصے تک یہ بات رہی کہ ہندوستان سے باہر نہیں جانا کیونکہ سمندر جو ہے وہ عبادت کے قابل ہے اور سمندر کی عبادت کی جائے گی. اور اس میں رد آ گیا ان کا بعد میں جعل الظلمات والنور میں، جو نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرے دو خداؤں کے قائل تھے. مجوسیوں میں ایک فرقہ تھا وہ بھی اس کے قائل تھے، سنوی ایک فرقہ تھا یہ بھی اس بات کے قائل تھے، روشنی کی پرستش کرتے تھے. آگ جو ہے، اب آگ میں آپ دیکھیے نا، آگ کا اپنا وجود جو ہے وہ تو جوہر ہے، لیکن اس سے جو روشنی اور جو اس کی حرارت ہے یہ عرض ہے. یہ عرض قائم نہیں ہو سکتی فلاسفہ کے بقول جب تک کہ کوئی جوہر نہ ہو. جوہر پہ آ کے عرض قائم ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو نا وہ سب یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، اور ان دونوں کا مالک میں ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے. تو جو چیزیں خود پیدا کی گئی ہیں تم انہیں اپنا معبود کیسے بنا سکتے؟ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے سمجھائی تو وہ جانے، خود سے نہیں جان سکتے تھے. اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا، ثم اس کے باوجود، اس کے باوجود، ثم کا مطلب یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ خالق ہم ہیں، جاعل ہم ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود الذین کفروا جو منکر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بے ربہم یعدلون، اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. تم دیکھو یہ کیسا ظلم ہے کہ پیدا ہم کریں ان سب چیزوں کو اور پھر ہمارے ساتھ شرک کیا جائے. حمد کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد اپنی تین صفات کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہا کہ خلق، اللہ نے تخلیق کیا، خالق ہو گئے. پھر فرمایا جعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالی نے کیا کیا؟ ظلمات والنور، ظلمات اور نور یہ دو چیزیں ہو گئیں، جاعل بھی اللہ ہو گئے. اور پھر تیسری صفت یہاں لا رہے ہیں کہ ثم الذین کفروا، پھر اس کے باوجود یہ کافر جو ہیں بے ربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یہ کافر اپنے رب کے ساتھ. تو یہ تیسری صفت اللہ تعالی لے آئے رب کی. تین نام آ گئے نا، ایک رب آ گیا، ایک پہلے خالق آ گیا تھا، درمیان میں جاعل، بنانے والا، کرنے والا. ان تینوں صفات کو لے آئے تو معلوم ہوا کہ لوگوں تم تعریف ہماری اس طرح بھی کرو، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے اس طرح بھی ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا حق بنتا ہے. اور اس طرح بھی کہ ان تینوں صفات پر غور کر لو، ہمارے علاوہ کون ہے جو پیدا کر سکے؟
ہمارے علاوہ کون ہے جو اندھیرے اور ظلمتیں بنا سکے؟ اور ہمارے علاوہ کون ہے جو لوگوں تمہیں رب ہو، تمہارا رب ہو؟ یہ ساری صفات جب ہمارے لیے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ذات کی وجہ سے بھی اور ان صفات کی وجہ سے بھی تم ہماری تعریف کرو، افسوس ان ظالموں پہ، الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ دیکھا ایک آیت میں پوری کائنات کا احاطہ کر لیا کہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو ہم نے ہی پیدا کیا اور ہم ہی ان کے پروردگار بھی ہیں، اندھیرا اجالا، دن رات، اور اشارہ اس طرف بھی کر دیا کہ دیکھو راہ غلط ہو جائے یہ اندھیرا ہے اور صحیح جو راہ ہے وہ اجالا ہے، اور وہ صحیح ایک راہ ہے جو نور ہے، اور اس کے علاوہ تمام راہیں غلط ہیں اور وہ ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، بہت سی ہیں، گمراہیاں بہت سی ہیں، اور حق چیز ایک ہوا کرتی ہے، سچائی اور نور ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اتنی چیزوں کے باوجود یہ کافر اپنے پروردگار کے ساتھ یعدلون، برابر کا ٹھہراتے ہیں کسی کو، جیسے پیچھے پڑھ چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں، یا جتنے بھی شرک کے جو جملے تھے وہ گزرے ہیں کہ ان کو دیکھو اس کے باوجود برابر کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ علیہ باللہ کوئی اور بھی ہے۔